اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، اور اسی اللہ نے جس دن آیات میں معاف کرنے کی بات کی ہے اور معاف کرنے کا بہت بڑا انسینٹیو دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہاں تک کہ سورۃ النور کی آیات میں جس نے معاف کر دیا تکلیف دیے جانے کے بعد، اور ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ کا غلبہ ہے، یعنی میرے نیچے کوئی ہے، میری اولاد ہے، اس نے میرے ساتھ غلطی کی، میں اتھارٹی میں ہوں تو میں معاف کروں گا، رائٹ؟ اب مجھے کسی کرپٹ پولیس والے نے مارا اور میرے پاس کوئی چارہ ہے نہیں اس کے ساتھ کوئی بدلہ لینے کا، نہ کوئی ریکارڈنگ ہے نہ کچھ، اور میں کہوں میں نے تجھے معاف کر دیا میری معافی کا کیا ہوگا؟ میں ویسے ہی پیٹ رہا ہوں. یعنی مظلوم معاف کر، ایک تو پہلے مظلوم ہوتا ہے، اس سے پھر کہتے ہیں معاف بھی کرو. جو آیات ہیں قرآن کی وہ کس سچویشن کی ہیں کہ آپ کے پاس بدلہ لینے کی پاور تھی، اتھارٹی تھی، سوٹی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور پھر آپ نے معاف کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اس کے بارے میں کہا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ اس کو تو تعبیر بھی نہیں کیا جاتا، بس اللہ پر ہے اس کا اجر، اتنا عظیم اجر ہے اس کا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور وہ نہ دے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم مظلوم جس کے پاس پہلے ہی طاقت نہیں ہے، وہ آپ کے پاس مدد لینے آیا ہے، کیونکہ میرے پاس بدلہ دور کی بات، میرے پاس انصاف کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ آپ کے پاس آیا اور اب اس کو لیکچر دینے کے بھی معاف کر دو، اللہ کو معافی پسند ہے. یہ ہوتا ہے مظلوم کو دبانا، مظلوم کو زندہ دفنانا، یہ غلط ہے. اور یہ اسلام کے نام پہ کرنا، یہ تو بہت ہی الٹا، جو قرآن نے جو بات کی اس سے آپ کہیں اور بات لے کے جا رہے ہیں. ہم اس کو سپریسنگ دا وکٹم انگلش میں سے کہتے ہیں، یعنی آپ الٹا وکٹم کو آپ نیچے دبا رہے ہو اور کہہ رہے ہو تم صبر کرو. نہیں، صبر تو اسے کرنا، اس کو سکھانا چاہیے جس میں جو آپے سے باہر ہو رہا ہے، جو ظالم ہے. تو کوئی آتے ہیں کہتا ہے کہ بھئی مجھے کسی لڑکے نے بھیجا تھا کہ اس کے فادر جو ہیں وہ شراب کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں، وہ مارتے ہیں، ماں کو بھی، مدر کو بھی مارتے ہیں، بیٹے کو بھی مارتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کسی کو بتانے سے ڈر لگتا ہے، ہمارے گھر میں بےزتی ہوگی. میں نے کہا دیکھو تمہاری مدر کا تم پر حق ہے. پہلی بات ہے اس انسان کو کوئی ابیوز کسی کو ٹالریٹ نہیں کرنی چاہیے. کوئی کسی کو مار رہا ہے تو آپ اتھارٹیز کو انوالو کرو کسی نہ کسی طرح، یا کسی نہ کسی طرح اس کو روکو. یہ کسی نے آپ کو کہا ہے اس صورتحال میں صبر کر لو تو آپ اس کو مینٹل ہاسپٹل کا ایڈریس بھیج دیں. یہ اسلام نہیں ہے. اگر کوئی فزیکلی ابیوز ہو رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، تو اس میں انٹروینشن لازمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں کوئی دین کو لا کر یہ کرنا کہ نہیں بھائی اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں، صبر کر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس بندے یہ بندہ کر رہا ہے جس میں ڈرنکنگ پرابلم ہے یا وائلنس کا پرابلم ہے، اس کو کلیئرلی کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے، اس سے آپ نارملی ڈیل نہیں کر سکتے. اس کو خود کو ہیلپ کی ضرورت ہے، لیکن اس کو ہیلپ کرنے کے بجائے پہلے آپ اپنے آپ کو تو سیف کریں. آپ کو اپنی سیفٹی کا حق ہے، اس کی ماں کو، اس کو خود کو سیفٹی کا حق ہے. اور اگر وہ کہیں کہتا ہے کہ ہم اپنے نانی کے گھر موو ہو سکتے ہیں تاکہ وہ کچھ نہ کرے، تو یہ غلط ہوگا. ہم نے اپنے باپ کا حق مارا. میں نے کہا بالکل نہیں مارا، جاؤ اگر جا سکتے ہو. اگر واقعی یہ سچویشن ہے، اللہ جانتا ہے تمہیں، تو مجھے تو کوئی بھی کہانی سنا دے، رائٹ، مجھ سے کوئی بھی جواب لینے کے لیے. لیکن اگر اللہ جانتا ہے، اگر کوئی واقعی فزیکلی ابیوز ہو رہا ہے اور وہاں سے نکل سکتا ہے، تو یہ کسی کا حق مارنا نہیں ہے، یہ باپ کا حق مارنا نہیں ہے. وہ باپ قرآن کی آیات کوٹ نہیں کر سکتا کہ وہ بالوالدین احسانا. اگر وہ کوٹ کرنی ہے تو پھر رب یعنی بھی کوٹ کرے نا، کہ والدین نے تمہاری تربیت کی ہے، تمہیں ایک نازک پودے کی طرح تمہیں پروان چڑھایا ہے. آپ نے اپنا کام تو کیا نہیں، آپ کو وہ بالوالدین احسانا بڑا یاد آ گیا. اس طرح نہیں ہوتا. قرآن میں یہ ربوبیت نہیں دی گئی والدین کو. ہر رشتے میں، صرف والدین کی بات نہیں ہے، ہر رشتے میں رائٹس ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، حقوق ہیں اور فرائض ہیں. کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا لیکن حق کے نعرے مارتا رہے، ایسے نہیں ہوتا ہمارے دین میں. صرف ایبسولوٹ حق صرف ہمارے رب کا ہے، رائٹ. تو ان چیزوں میں کسی کو گلٹ کرنا، اور پھر بعد میں پھر ہوتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں اپنے ابو سے بدلا لوں، انہوں نے میری مدر کو ایسے مارا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. خیال آتا ہے. میں نے کہا خیال نیچرل ہے ایکچولی. اگر کوئی بچہ دیکھے ایسا تو کیوں نہیں آئے گا اس کے دماغ میں خیال، اس کے دل میں خیال. اس کو بیچارے کو آپ نے ٹرامیٹائز کیا، بچے کو اس طرح کی چیز کر کے، اور پھر اس کے اوپر سے وہ پہلے ہی ایموشنلی ٹرامیٹائزڈ ہے، اس کے اوپر آپ اسلام کا استعمال کر کے اس کو ریلیجسلی ٹرامیٹائز کرتے ہو کہ میرے یہ جذبات دین کے خلاف ہے، اب میں جہنم میں بھی جاؤں گا. اس دنیا میں بھی میں بیٹا اور مجھے آخرت میں بھی بیٹنا ہے اس جذبات کی وجہ سے. ظلم کے اوپر ظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، اور یہ چیزیں جو ہے جب ہم دین کے نام پہ کرتے ہیں تو اس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نان مسلم جو ہیں ان کا اسلام کے بارے میں غلط کانسیپٹ ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہم نے کم کیا ہے؟ ہم نے اسلام کے نام پہ کم زیادتیاں کی ہیں، رائٹ.
تو ان چیزوں میں اگر کوئی جسٹس ڈھونڈ رہا ہے، کوئی لیگل راؤٹ لے رہا ہے، کوئی فیملی کی انٹرونشن لے رہا ہے، کوئی ظلم کو روکنے کے لیے اپنی مدد کر رہا ہے، شریعت کے دائرے میں، انصاف کے دائرے میں، ڈیسنسی کے دائرے میں، اگر آپ صحیح کام کر، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی سے پستول اٹھا کے جا کے کسی کو گولی مار دو، یہ بھی نہیں کہہ رہا میں. ایک دائرہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دیا، اس کے اندر انسان اپنی مدد کرنے کی کوشش کرے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بدلے کا راستہ آپ چھوڑ دیں، انصاف کا راستہ پکڑ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اپنے لیے پناہ مانگ لیں، کسی اور کے لیے نہیں.